السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے بھائیوں بہنوں، آج کی اس مجلس کے اندر ہم انشاءاللہ آپ کو ایسے گھر جن کے اندر جنات کی موجودگی ہوتی ہے، میں انشاءاللہ آپ کو 7 علامات ان کی بتاؤں گا جن سے اس چیز کو آپ ویریفائی کر سکتے ہو کہ اس گھر کے اندر شیاطین جنات کی پریزنس ہے، ایگزسٹنس ہے۔ اچھا، کچھ لوگ یہ بات کہتے ہیں کہ بھائی ہمارے گھر میں نا بڑا نیک جن رہتا ہے، وہ کہتا کچھ نہیں ہے، بس وہ اپنی عبادت کرتا ہے، ہمیں کچھ نہیں کہتا۔ ایسی باتیں بھی لوگ کرتے ہیں۔ بات یاد رکھیے گا کہ اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جب جنات کے 2 گروہوں کی لڑائی ہوئی تھی تو یہ فیصلہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تھا۔ اس میں مسلمان جنات بھی تھے، غیر مسلم جنات بھی تھے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا فیصلہ یہ کیا تھا کہ مسلمان جنات جو ہیں یہ جنگلات کے اندر رہیں گے، اور جنگلات کے علاوہ پہاڑوں کے اوپر اور جنگلات کے اندر جا کے یہ زندگی گزاریں گے، اور غیر مسلم جنات کو اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا یہ جزائر کے اوپر، جزیرے جو ہوتے ہیں، آئی لینڈ جو بنے ہوتے ہیں، وہاں پہ جا کے رہیں گے اور ریگستانوں میں رہیں گے، یعنی کہ یہ ان سے باہر نہیں نکلیں گے، اپنی زندگیاں وہاں گزاریں گے، انسانوں کی بستیوں میں آ کے ان کو پریشان نہیں کریں گے۔ ان کی جگہوں کی بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تقسیم کر دی تاکہ ان کا لڑائی جھگڑا دوبارہ نہ ہو۔ اور اب اگر یہ آ کے انسان کی بستیوں میں، اگر جو بھی آپ یاد رکھیے کہ شریعت کا علم رکھنے والا مسلمان جن ہوتا ہے وہ انسان کی بستیوں میں نہیں آتا، انسان کے گھروں میں نہیں آتا، ایسی جگہوں پہ نہیں آتا۔ اگر ایسی جگہوں پہ آتے ہیں تو نیک جگہوں پہ، اچھی جگہوں پہ اللہ کے فرشتے آتے ہیں، یا پریشان کرنے کے لیے شیاطین آتے ہیں، جادو کے ذریعے بھی یہ بھیجے جاتے ہیں، خود بھی آ کے پریشان کرتے ہیں۔ سمجھ آ گئی بھائی؟ اب ایسی بات مت کہا کریں کہ جی نیک جن رہتا ہے، آپ کو کیا پتہ، اگر وہ آپ کے سامنے ایسا حلیہ بنا کے آ جائے گا کہ جس میں داڑھی رکھی ہوئی ہے، آپ کو چوغا نظر آ رہا ہے، تو یہ آپ کی آنکھوں کا دھوکہ ہوتا ہے۔ شیطان بڑا دھوکے باز ہے، بڑے بڑے ایسے طریقوں سے آپ کو ٹریپ کرتا ہے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ تو اس کی چالوں سے میرے بھائی واقف رہیں، یہ ویڈیوز بناتے ہی اس لیے ہیں کہ آپ کو پتہ چلے۔ اچھا، اب یہاں پہ جس گھر کے اندر جنات ہوں گے، پہلی نشانی، اس گھر کے اندر سے چیزیں غائب ہوں گی۔ جیسے آپ نے کوئی گلاس یا کوئی کھانے والی چیز یا کوئی پیسے ایک جگہ پہ رکھے، آپ تھوڑی دیر بعد دیکھتے ہو وہاں پہ وہ چیز نہیں ہے، آپ نے ایک کمرے میں رکھے تھے، ملے کسی دوسرے کمرے سے ہیں، ایک یہ بھی علامت ہے گھر میں جنات ہونے کی۔ اچھا، اب دوسری نشانی، بعض اوقات گھر سے پیسے چوری بھی ہوتے ہیں، یہ بہت ریئر ہوتا ہے، یہ عام جن نہیں کر سکتا، یہ بہت طاقتور جن ہوتے ہیں اور یہ بہت نایاب ہوتا ہے، کوئی 1000 میں سے ایک کیس ہوتا ہے۔ اچھا، پھر اسی طرح گھر سے دوسری نشانی، آوازیں آتی ہیں، کسی کے ہنسنے کی آواز آ گئی، کسی کے رونے کی آواز آ گئی، ٹھیک ہے۔ بعض اوقات بلی کی، جیسے گھر میں ہوتی نہیں ہے بلی، کتے کی بھونکنے کی، بلی کی بولنے کی آواز آ گئی، اس طرح کی آوازیں آتی ہیں، زیادہ تر ہنسنے کی، رونے کی آوازیں آتی ہیں۔ اچھا، اب تیسری نشانی، گھر سے خوشبو کا آنا یا بدبو کا آنا، یہ بھی جنات کی پریزنس کی علامت ہے، گھر سے خوشبو کا آنا یا بدبو کا آنا ہے۔ چوتھی نشانی یاد رکھیے گا، آپ گھر کے اندر کام کر رہے ہیں، کچھ کچن میں اکثر عورتیں بہنیں کام کر رہی ہوتی ہیں، یا کوئی کام کپڑے دھو رہا ہے، آپ کو ایسے لگے گا جیسے آپ کے پیچھے کوئی ہے۔ آپ گھر کے اندر کسی اور طرف جائیں، آپ کو ایسے لگے گا آپ کا پیچھا کر رہا ہے کوئی بندہ، آپ پیچھے مڑ کے دیکھتے آپ کو کچھ بھی نہیں نظر آتا، لیکن ایسے فیل ہو رہا ہوتا ہے کہ پیچھے میرے کوئی ہے۔ یہ اس کی بھائی چوتھی نشانی ہے۔ پانچویں نشانی، بعض اوقات آپ سوئے ہوتے ہو، آپ کو ٹخنے سے پکڑ کے، آپ کو انگوٹھے سے پکڑ کے، آپ کی ٹانگ کو ہلا دیا جاتا ہے، آپ کے بازو کو ہلا دیا جاتا ہے، چھیڑ خانی کر دی جاتی ہے، یہ بھی جنات کی موجودگی کی ایک علامت ہے۔ اچھا، اب جب ایسا معاملہ ہو، ڈرے مت، اللہ کا ذکر کرنا شروع کر دیا کریں فوری طور پہ۔ اچھا، پھر اسی طرح چھٹی نشانی کہ بعض اوقات آپ دیکھتے ہو، آپ اپنا کام کر رہے ہو، دروازہ خود بخود کھل گیا ہے، دروازہ خود بخود بند ہو گیا ہے، یہ بھی ایک نشانی ہے جنات کے گھر میں موجود ہونے کی۔ اور بعض اوقات گھر کے اندر پتھروں کا آنا، گھر کے اندر خون کے چھینٹوں کا آنا، گھر کے اندر پانی کے چھینٹوں کا آنا، گھر سے چیزوں کو، چار پائیوں کو اٹھا کے باہر لے جانا، ایسے بھی آتے ہیں کیسز کہ ایک بندہ سویا رات کو چھت پہ ہے، صبح کو وہ گھر سے باہر ملا ہے، یہ بھی کیسز آئے ہمارے پاس، یہ بھی گھر میں جنات ہونے کی علامت ہے۔ اسی طرح پانی کے چھینٹے ڈال کے اوپر چلا جاتا ہے، اسی طرح خون کے چھینٹے، اسی طرح آئل پھینک کے چلا جاتا ہے، یعنی کہ ساری علامات ہمارے تجربے میں آ چکی ہوئی ہیں۔ تو میرے بھائیوں، جن گھروں میں یہ چیز ہوتی ہے وہاں پہ سمجھ لیں کہ یہ جنات کی موجودگی کی علامات ہے، ان کو چاہیے فوری طور پہ علاج کروائیں شرعی طریقے کے ساتھ، قرآن سے، غیر شرعی طریقے سے نہیں، صرف خالص قرآن سے۔ صحیح علاج ہوتا ہی قرآن سے، اور اکثر لوگ تعویذ، گنڈے
ٹھاکوں کے چکروں میں پڑتے ہیں، اپنا نام بتاتے ہیں، استخارہ حساب کرواتے ہیں، یاد رکھیں یہ اور مسائل میں پھنس جاتے ہیں۔ جب ایسے معالجین کے گھروں میں آتے ہیں نا، جو خود موکلوں سے کام کرتے ہیں جنات سے، تو وہ اپنے جن بھی گھر میں چھوڑ کے جاتے ہیں۔ آپ بجائے ٹھیک ہونے کے آپ مزید بیمار ہوتے ہو، مزید پریشان ہوتے ہو۔ تو میرے بھائی بہن ان چیزوں کا خیال رکھیں۔ آپ نے جب علاج بھی کروانا ہے تو شریعت کے دائرے کے اندر رہ کے کرانا ہے۔ آسان سا طریقہ فوری طور پہ شروع کر دیں، گھر کے چاروں کونوں میں آسانیں دینی شروع کر دیں۔ پانی پہ دم کر کے فرض سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات، آیت الکرسی، اخلاص فلق ناس اونچی آواز میں تلاوت بھی کریں، گھر میں چھڑکائیں بھی، اس سے بھی انشاءاللہ فوری فرق پڑے گا۔ بقایا بہتر حل سب سے کہ فوری طور پہ آپ اپنے گھر کا علاج کروائیں، سارے گھر کے افراد کو بٹھا کے علاج بھی کروایا جائے، انشاءاللہ اس سے یہ معاملہ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔